16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، ہر زبان میں کچھ کہاوتیں ہوتی ہیں، محاورات ہوتے ہیں۔ عربی میں ایک بڑی مشہور و معروف کہاوت ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ بنایا ہے۔ ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہے۔ مراد یہ ہے کوئی چاہے کتنا ہی سرکش، طاقتور، ظالم، جابر، بدماشی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص ضرور رکھا ہوتا ہے جو اس کو سیدھا کرتا ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں ہوئے۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر، جو بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، رب مانتا تھا اپنے آپ کو، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، لوگ عبادت کرتے تھے اس کی، پوجتے تھے اس کو۔ نجومیوں نے کہا کہ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اس طرح تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا فرعون کے دور میں۔ 70,000 بچے۔ بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہے، 1 لاکھ سے زائد تعداد بعض علماء نے لکھی ہے، لیکن 70,000 کی تعداد ایک محتاط اندازہ ہے کہ اتنے بچے فرعون نے قتل کروائے، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی بچہ بڑا ہو کر میری سلطنت کو ختم نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون کا حکم چل رہا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھیں اور اس تابوت کو دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یوں ہی کیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ بڑی پریشان تھی کہ میں اس بچے کو چھپاؤں کیسے، بچاؤں کیسے، کیونکہ فرعون کے کارندے، اس کے حکام گھر گھر تلاشیاں لیا کرتے تھے، بچوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو تو اسے قتل کر دیں۔ انہیں خبر ہوتی تھی کون سی عورت حاملہ ہے، کس کے یہاں پیدائش ہونے والی ہے۔ لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لڑکے سے خطرہ تھا تو جہاں لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا کرتے تھے۔ گھر گھر تلاشی ہوتی تھی، بڑے مظالم تھے۔ آپ کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ کیا کیا جائے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھیے اور تابوت کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ یہ نیل سے بہتا ہوا، دریائے نیل سے بہتا ہوا، جو دریائے نیل سے نہریں نکلتی ہیں، اس میں سے یہ تابوت اس نہر میں چلا جائے گا جو نہر فرعون کے محل تک پہنچتی ہے، اور پھر اس بچے کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک تابوت لیا، اس تابوت میں روئی رکھی، اور روئی رکھنے کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا۔ چھوٹی سی عمر تھی، دودھ پیتے تھے، نیل میں ڈال دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ پریشان رہا کرتی تھیں کہ یہ تابوت نہ جانے کہاں پہنچا ہو، اور فرعون تک پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ اس نے تو حکم دیا ہے کہ جہاں بچہ ملے مار دو، تو جب میرا بچہ اس کو نظر آئے گا تو نہ جانے کیا کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ۔ آپ بڑی پریشان رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ دریائے نیل میں تابوت بہا، بہت ساری نہریں تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے اسی نہر میں گیا جو نہر فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق آ رہا تھا۔ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور پھر فرعون نے آپ کو قتل کروایا۔
حضرت آسیہ دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی نظارہ، اور ساتھ میں فرعون بھی تھا، اور نظارہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے کنیزیں ہیں، پانی بھر رہی ہیں، پانی چل رہا ہے، نہریں ہیں، خوبصورت نظارہ ہے۔ تو دیکھا حضرت آسیہ نے کہ دور سے ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے اپنی کنیزوں سے کہا ذرا یہ صندوق دیکھو اس میں کیا ہے۔ کنیزیں وہ صندوق لے کر آئیں، کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ صندوق کھلا تھا آسیہ اور فرعون دونوں کے سامنے۔ تو فرعون نے چاہا کہ میں قتل کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، اور اتنی پیاری صورت تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ پر فدا ہو جایا کرتا تھا، آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان دونوں نے دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسے قتل نہیں کرتے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور یہ ہمارے گھر پر ہی پرورش پائے گا، ہمارے گھر پر ہی رہے گا اور بڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محل میں پہنچ گئے، وہاں والدہ پریشان تھی، کسی طریقے سے خبر مل جائے۔ اب اگر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتی تو کوئی ضرور پکڑ لیتا انہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو آپ کو شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، جو عورت بلائی جاتی دودھ نہیں پیتے تھے آپ کسی عورت کا۔ بڑی بڑی عورتیں بلائی گئیں، بڑی ماہر دائیاں، دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں کہ کسی کا دودھ پی لیں، لیکن آپ دودھ نہیں پیتے تھے، منہ ہٹا لیا کرتے تھے۔ فرعون بڑا پریشان، حضرت آسیہ بڑی پریشان کہ ہم نے بچہ لیا تو ہے، گود لیا ہے، لیکن دودھ نہیں پیتا، کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں، آپ کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ دیکھتے رہنا دور دور سے اور دیکھ لینا یہ کہاں پہنچتا ہے صندوق۔ وہ صندوق جب محل پہنچ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو یہ خبریں معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو آپ محل میں گئیں اور حضرت آسیہ سے جا کر کہا کہ اگر کہتی ہو تو میں کسی دودھ پلانے والی کو لے کر آ جاؤں، ہو سکتا ہے یہ اس عورت کا دودھ پی لے جس کا میں دودھ لاؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اس تمشی اختک، جب آپ کی بہن چلتی آ رہی تھی، فتقول، تو وہ کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کسی ایسی عورت پر کر دوں جو اس کی کفالت کرے، جو اس کو دودھ پلا دے؟ آسیہ نے کہا ہاں ضرور بتاؤ کون سی عورت ہے۔ تو سیدھی آپ کی بہن گھر گئیں اور والدہ کو لے کر آ گئیں، کہا کہ یہ عورت ہے، یہ بھی دودھ پلاتی ہیں، ان سے دودھ پلوا کر دیکھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ غمگین نہ ہو۔ کس تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملوایا تھا۔ یعنی کچھ دیر کی تکلیف آئی تھی ماں اور بیٹے کے درمیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، لیکن اس تکلیف کے بعد کتنی بڑی راحت ملی تھی۔ ایک تو قتل ہونے سے بچا لیا، شہادت سے بچا لیے گئے، دوسرا گھر سے نکل کر محل میں آ گئیں، تیسرا حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ کا دودھ پیتا ہے تو بس آپ ہی پرورش کیا کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھیں، تھا تو فرعون کا محل، لیکن اس چیز کا اظہار نہیں کرتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ معاملات تھے۔ دودھ پلاتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے۔ اس کے بعد جب فرعون نے سرکشی کرنا شروع کی اور وہ سرکش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ دونوں جائیے، فرعون کے پاس جائیے، اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکشی کر چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا گیا آپ دونوں
قول لہ قولا لینا، نرمی سے اس سے بات کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جو نبی بنے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنے۔ آپ اس دور میں پیدا ہوئے جس سال میں فرعون نے یہ حکم اٹھا لیا تھا کہ بچے قتل نہیں ہوں گے، تو اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بچانے کے لیے کوئی ایسی تدبیر کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کے دور میں یہ حکم ہی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ حکم تھا۔ ہارون علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پیدائشی لکنت تھی، اور بعض مفسرین نے یہ قول بیان کیا کہ لکنت کیسے پیدا ہوئی۔ بعض نے کہا اس لیے پیدا ہوئی کہ جب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تو فرعون نے کہا میں اس بچے کو قتل کر دوں گا، کیونکہ جب حضرت آسیہ نے گود میں لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لینے کے بعد فرعون کی گود میں دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی۔ اشارہ تھا اس طرف کہ جو نجومیوں نے بتایا ہے اور جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے وہ میں ہی کروں گا۔ اس نے داڑھی پکڑ کے جب کھینچی فرعون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب داڑھی کھینچی تو وہ پریشان ہوا، اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہی تو ہے، بچے تو یوں کر دیتے ہیں۔ سامنے ایک انگارہ اور یاقوت، دو چیزیں رکھی تھیں۔ حضرت آسیہ نے کہا تم قتل کرنا چاہتے ہو نا، تو ایک کام کرتے ہیں، انگارہ بھی موجود ہے، یاقوت بھی موجود ہے، بچے کو بھیجتے ہیں اس طرف، جس کو اٹھا لے گا، اگر انگارہ اٹھائے گا تو سمجھیں گے بچہ ہے، اس نے تیری داڑھی بھی بچے ہونے کی وجہ سے پکڑی ہے، اور اگر یاقوت اٹھایا تو سمجھ جانا کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، پھر تم قتل کر دینا اسے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان دونوں کی طرف گئے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے انگارے پہ رکھ دیا، اور آپ نے وہ انگارہ زبان پہ رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی۔ یہ وہ لکنت تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کی طرف جائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27 یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور 28 یہ 4 آیات ہیں مختصر سی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء نے لکھا کہ کسی بچے کی زبان میں لکنت ہو یا کسی بڑے آدمی کی زبان میں لکنت ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتے، صاف نہیں بول پاتے، اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے، اللہ اس کی لکنت کو دور فرما دے گا، صاف بولنے لگ جائے گا۔ بالخصوص چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بچے صحیح طرح بول نہیں پاتے، والدین پریشان ہوتے ہیں، دم کروانے کے لیے لے کر آتے ہیں کہ دم کر دیں، بچہ اتنا بڑا ہو گیا صاف الفاظ ادا نہیں کر پاتا، تو علماء یہی پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ تو بچے کو یہ یاد کرا دی جائے اور اس سے کہا جائے اس کو پڑھو، تو انشاءاللہ اس کی زبان کی لکنت صحیح ہو جائے گی، صاف بولنے لگ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جائیے اور فرعون کو تبلیغ کیجیے۔ آپ نے کہا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اسے بھی نبوت عطا فرما، اسے میرا وزیر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنایا۔ اب یہ دونوں گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قول لہ قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ ڈر جائے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں تو اس سے نرمی سے بات کی جائے، اس سے پیار محبت سے بات کی جائے۔ کبھی بھی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، غصے میں کسی کو سمجھایا جائے گا، سامنے والا غلطی پر بھی ہوگا تب بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ سمجھے گا کہ میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، میرے ضمیر پہ ضرب لگ رہی ہے، ضمیر پر چوٹ لگ رہی ہے، وہ غلط بھی ہوگا، اپنے آپ کو دل میں غلط سمجھ بھی رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کے نرمی سے بات نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کے نرمی سے بات کرنا۔ یہ دونوں فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے آ کر کہا کہ تو جو کر رہا ہے رب ہونے کا دعویٰ اور اتنا نقصان کرتا ہے، بچوں کو تو نے قتل کر دیے، سارے معاملات،
تو یہ سب چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جا، اور سچا مذہب اسلام ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے منع کر دیا، اس نے منع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، اس پر ایمان لائے گا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں گی۔ تو فرعون کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ تم دونوں کا رب ہے کون، کیا نشانی ہے اس کی، کیا خاصیت ہے اس کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جو فرعون کو کرائی، کیا کرائی؟ کہا قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی ہے اور پھر اسے راہ دکھائی ہے۔ یہ جو درخت دیکھتا ہے، درخت میں ترتیب کے ساتھ نیچے سے ہی پتے نہیں نکلتے، اوپر جا کے پتے نکلتے ہیں، یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ یہ جو پرندوں کو دیکھتا ہے ایک ایک تنکا اٹھا کے گھونسلہ بناتے ہیں، میرے رب نے انہیں سکھایا ہے۔ یہ جو مچھلی کو دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر ہی رہتی ہے اور پانی میں زندہ بھی رہ لیتی ہے، سانس بھی لے لیتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ میرے رب نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اس نے ترتیب کے ساتھ بنایا ہے، میرا رب وہ ہے۔ قال، تو فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولی، جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جملہ کہہ کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتوں میں پھنسانا چاہتا تھا۔ فرعون کے ذہن میں یہ جملہ کہتے ہوئے، یہ سوال کہتے ہوئے کہ پچھلی امتوں کے بارے میں، پچھلے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، فرعون یہ کہتے ہوئے ذہن میں اس کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جواب یہ دیں گے کہ پچھلے لوگ بھی برے تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو۔ تو فرعون پھر یہ کہتا کہ اچھا تم نے میرے آباء و اجداد کو برا کہہ دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، اس کو ایک بہانہ مل جاتا، کیونکہ بھرا دربار تھا، اس کو کوئی وجہ چاہیے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ جب اس نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پچھلی امتوں کا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا رب تو میرے رب کے پاس ہی ہے، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے۔ پچھلی امتوں کا جو تو پوچھ رہا ہے میں کیا کہوں ان کے بارے میں، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب کے اندر ہے۔ لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، وہ خود بتا دے گا تجھے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتوں میں کسی طریقے سے پھنسا سکے، تو اس نے دوسری چال چلی، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اس لیے آئے ہیں زمین میں تاکہ تمہیں جادو سے اس زمین سے باہر نکال دیں، جادو کر دیں گے تم سب پر، اور اس طرح تم ہو جاؤ گے کہ تم یہ زمین چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور پھر اس زمین پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم جادو نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا چلو ایک کام کر لیتے ہیں کہ جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کروا لیتے ہیں، جو جادوگر ہیں تمہارے سامنے ہوں گے، دیکھ لیں گے تم جادوگر ہو کہ نہیں ہو، اور اگر تم جادوگر ہو بھی تو میرے بڑے بڑے جادوگر ہیں تمہیں ہرا دیں گے۔ اس نے اس لیے کہا تھا کہ بڑا دربار تھا، اگر وہ یہ چیلنج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیتا تو اس کی اپنی خفت ہوتی، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اکیلے ہو اور تم بھی جادوگر ہو اور میری بھی پورے جادوگروں کی فوج ہے، تو میرے جادوگروں سے ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ اتنے ساروں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم جادوگر نہیں ہیں، تمہارے جادوگر ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فرعون نے کہا ہم تمہارے پاس تمہاری ہی جادو کی مثل جادو لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایک دن مقرر کر لو جس دن تمہارے جادوگروں کو اور ہمارا مقابلہ ہو جائے۔ تو وہ دن مقرر ہوا، قال موعدکم یوم الزینہ، جو عید کا دن ہے اس دن، اور بعض علماء نے لکھا اس سے مراد 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ طے پایا۔ اب جادوگر بھی آ گئے، جادوگروں کی تعداد مختلف لکھی ہے، بعض علماء نے لکھا کہ
8,000 جادوگر تھے، بعض نے لکھا کہ 12,000 جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 تھے، وہاں جادوگروں کی پوری فوج تھی، اور وہ جادوگر کوئی عام جادوگر نہیں تھے۔ علماء نے لکھا فرعون نے جادو کے ذریعے سے اپنی قوم کو اپنے تابع کرنے کے لیے بچوں کو الگ کیا تھا اور بچپن سے انہیں جادو سکھایا تھا۔ یہ وہ جادوگر تھے جو بڑے ہو کے جادوگر نہیں بنے تھے، انہیں بچپن سے جادو کی تربیت اور تعلیم دی گئی تھی۔ یہ بہت پائے کے جادوگر تھے اپنے زمانے کے، انہیں پورے ملک سے بلایا گیا تھا خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ قالو، جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، آپ اپنی لاٹھی ڈال کے جادو دکھاتے ہیں، یا ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال کے جادو دکھائیں؟ آپ پہلے شروع کرتے ہیں یا ہم شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا بل القو، تم شروع کرو، ہمیں تو اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہے، تم کر کے دکھاؤ، چلو تم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، ایک ایک کے پاس نہ جانے کتنی رسیاں نہ جانے کتنی لاٹھیاں تھیں، وہ زمین پر جیسے ہی آئیں تو سانپ بن کے رینگنے لگی، پورے میدان میں بھگدڑ مچ گئی، ہزاروں لوگ یہ مناظرہ دیکھ رہے تھے، بھگدڑ مچ گئی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں جادو کی وجہ سے ایسی لگتی تھیں جیسے کہ سانپ ہوں، سانپ بن کے تیرنے لگے زمین پر۔ قرآن نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ یہ خوف بشری تقاضے کے مطابق تھا، نبوت کی شان تو تھی، لیکن ایک انسان کو جو خوف ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا یہ خوف اپنی ذات کا نہیں تھا، لوگوں کا خوف تھا کہ اتنا بڑا جادو دیکھ کر کہیں لوگ ان جادو پر یقین نہ کر لیں، ان جادوگروں پر اور فرعون پر یقین نہ کر لیں۔ یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا، تو ہم نے کہا قلنا، ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کرو، انک انت الاعلی، تم ہی بلند و بالا ہو جاؤ گے، تم ہی اوپر رہو گے، خوف نہ کرو۔ یہ جو کلمات ہیں بہت بڑے تسلی کے کلمات ہیں، جو حق پر ہے، جو بھی حق پر ہے اس کے لیے اللہ کے یہ کلمات ہیں، لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کرو، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ جو بھی دین کے راہ میں نکل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، دین کی طرف چل رہا ہے، اس کو ملامت کی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے نوجوان داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھی، اس کے دوست اسے چھیڑتے ہیں، ارے مولوی بن گئے ہو، یہ بعد میں رکھ لینا، یہ عمر پڑی ہے۔ بچیاں دوپٹہ اوڑھنا شروع کرتی ہیں، حجاب اوڑھنا شروع کرتی ہیں، برقع پہننا شروع کرتی ہیں، تو رشتہ دار اور اس بچی کی دوستیں اس کو آ کے کہتی ہیں تم نے حجاب پہننا شروع کر دیا، حجابی ہو گئی، رشتے نہیں آئیں گے تمہارے، اب تمہیں کون پسند کرے گا، تم اس قدر چھپ چھپ کے رہتی ہو، تھوڑا سا ماڈرن بنو، جدت کی طرف آؤ۔ نہیں، وہ دور الگ تھا، ایک زمانہ تھا، کچھ سال پہلے تک، 10 15 20 25 سال پہلے تک چلے جائیں، اس ماڈرنزم کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، رشتے انہی بچیوں کے آتے ہیں جو باپردہ رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں چیز ڈال دی ہے۔ کیوں ڈال دی ہے؟ کیونکہ لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کرو، تم ہی بلند و بالا رہو گے، صحیح راستے پر رہو گے تو تم ہی بلند و بالا رہو گے، دین کی طرف چلتے رہو گے تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جیسے ہی عصا ڈالا رب نے فرمایا تھا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دو۔ عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، لیکن عصے کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، فرمایا جو سیدھے ہاتھ میں ہے وہ ڈالو۔ یہ اس لیے فرمایا، علماء نے لکھا کسی چیز کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے کبھی اس چیز کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی جو سیدھے، اگر عصا کہا جاتا تو دنیا سمجھ جاتی کہ عصا ہی ہوگا، لیکن جو سیدھے ہاتھ میں ہے ڈالو، مراد یہ تھی کہ وہ دیکھنے میں تو عصا ہے لیکن حقیقت میں وہ رب کا بڑا معجزہ ہے۔ کبھی کبھی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے چیز کا نام
نہیں لیا جاتا۔ ایک دور تھا، اب بھی کچھ اچھے گھرانوں کی بچیاں اور عورتیں یوں کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی، لیکن جن کا دماغ زیادہ ہی تعلیم سے بھرا ہو یا جن کو زیادہ جدت آتی ہو، جن کے دماغ میں جدت بھری ہو، وہ اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے کبھی نام نہیں لیا جاتا، اور نام نہ لینا محبت اور عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ چیز بڑی تھی اسی لیے نام نہیں لیا گیا۔ فرمایا کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دو، تلقفوا ما صنعوا، یہ اس سب کو نگل جائے گا جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہڑپ کر جائے گا اس سارے جادو کو جو ان جادوگروں نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ پہلے چھوٹا سانپ بنا اور بڑا ہوتے 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 بہت بڑا سانپ بنا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ ان کی ساری لاٹھیوں کو، سارے سانپوں کو، رسیوں کو 1 منٹ میں ہڑپ کر گیا، اور وہ بڑھا فرعون کی طرف۔ فرعون اپنے محل کے اندر سے بیٹھ کر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا یہ سارے معاملات، تو وہ فرعون کے محل کی طرف بڑھا اور قریب تھا کہ فرعون کے محل کو بھی نگل جاتا، لیکن فرعون وہاں سے چیخا، چھوڑو چھوڑو رکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس اپنے پاس اسے بلایا، ہاتھ میں لیا تو واپس اسی شکل میں آ گیا جس شکل میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اب فرعون نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا یہ جادو ہے، اور یہ جو جادوگر تھے جنہوں نے رسیاں ڈالی تھیں یہ تمہارے ہی شاگرد تھے، تمہارے اپنے ہی شاگرد تھے، آپس میں یہ جو ہوا ہے مناظرہ یہ دراصل تم دونوں کا، جادوگروں کا اور موسیٰ، تم دونوں کی آپس میں ملی بھگت تھی۔ لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور ایمان سے منور فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب ثابت ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانا، رات کے وقت بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔ رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس بستی سے نکلے، اس شہر سے، ملک سے باہر نکلے۔ راستے میں بحر کلزم آتا تھا، وہاں سے گزرے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو ملک ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اتنے آنن فانن جا چکے ہیں۔ علماء نے لکھا 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جا رہے تھے، اس رات سفر کر رہے تھے۔ وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ صبح ہوئی، فرعون نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے۔ فرعون نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا۔ جب سمندر آیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے اب کیا کریں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ لاٹھی مارو، راستہ بن جائے گا۔ لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، اور ان 12 راستوں میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے گزرنے لگے۔ یہ گزر کے پار ہوئے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ یہ سمندر کے بیچ میں پہنچا تو سمندر میں جو راستہ بنا تھا وہ واپس مل گیا، اور 12 لاکھ تھے فرعونی قبطی جو اس سمندر کے اندر ڈوب کے مر گئے، اس سمندر میں ڈوب کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمندر کی جو موجیں تھیں ہم نے اس طرح بلند کر کے ٹھہرا دی تھیں جیسے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی طرف پانی رکا ہوا تھا۔ بیچ میں سے بنی اسرائیل گزر کے جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل جب گزر کے جا رہے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا قبیلہ تو اس راستے سے جا رہا ہے، اور جو دوسرے قبیلے والے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ الگ راستے سے گزر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشویش دور کرنے کے لیے اس سمندر کی جو لہریں ٹھہر گئی تھیں ان میں کھڑکیاں اور دروازے بنا دیے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے گزرتے جا رہے تھے۔ اس طریقے سے سمندر کو پار کیا اور پیچھے فرعونی ہلاک ہو گئے۔ سارے فرعونیوں کی لاشیں سمندر برد ہو گئیں، نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنانے کے لیے بچا کے رکھا۔ فرعون کی لاش کا کیا ہوا، اس حوالے سے پچھلے سال ہم نے تفصیل کے ساتھ درس کیا تھا، سائنسی اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک
پورا تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ایک درس موجود ہے قرآن اینڈ سائنس اور فرعون کے اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر، وہ بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں جا کر سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔